بنائے افلاک ہم ہوں گے زمین کا لنگر علی شہر علم ہم ہوں گے شہر علم کا در علی مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی ماشاءاللہ رحمت ہم ہوں گے نعمت علی مقام مقام ہم ہوں گے زمان زمان علی جہاں جہاں ہم ہوں گے زبان بولی تو دل بولا علی بولا علی بولا علی بولا نعرہ حیدری آل محمد صلوات یہی ہے وہ اتباع سارا عزت میں نے پتہ نہیں کہاں تک میں اپنا نفع انجام دینے میں کامیاب ہوا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتباع پیغمبر اس طرح سے ہوتی ہے کچھ لوگوں نے آپ کی جذبہ ولایت کو دیکھتے ہوئے تصافی عزت عرض کرتا ہوں 10 بندوں نے پروگرام بنایا کہ باری باری علی سے ایک ہی سوال کرنا اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جواب مختلف آنا چاہتے ہیں سوال ایک ہوگا جواب مختلف ہوگا کہا علی ہم پوچھیں گے کہ بتاؤ علم اور دولت میں کیا فرق ہے کہا کہ ہاں پوچھتے جاؤ 10 لوگوں نے پوچھا سب کو جواب علیحدہ علیحدہ دیا مولانا نے پوچھا اور اس کے متعلق مولانا نے کہا کہ دولت چوری ہو سکتی ہے علم وہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ اسی طرح 10 بندے آئے پوچھتے 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 جب ختم ہو گئے تو وہ آخر والا کہتا ہے مولا آپ نے یہ مختلف حق جو ہماری شرط تھی اس پہ پورا اترتے ہوئے آپ نے جوابات دے دیے ہیں یہ ہم حیران ہیں کہا کہ تو صرف 10 جواب پہ حیران ہے تو بندے لیتے آتا قیامت علی جواب دیتا جائے گا ختم ہو جائے گا علی کے جواب ختم نہیں ہو کے تیرے بندے ختم ہو جائے گا علی کا جواب نہیں ختم ہو حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے ہو سوالی تو فخر سکندر بنے ہو سوالی تو فخر سکندر بنے نوکری میں اگر ہو تو کمبر بنے نوکری میں اگر ہو تو کمبر بنے دین و دنیا کا اس کو شرف مل گیا جس میں مولا میرا مہربان ہو گیا نعرہ حیدری آج آپ جو رکھے ہوئے ہیں یہ ان اتباع پیغمبر جنہوں نے کی ان کی دنیا مخالفت میں اتر آئی کل بھی عرض کر چکا کہ اتباع پیغمبر یہ ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ یہ ہے اتباع پیغمبر تو جنہوں نے کی اتباع پیغمبر ان کی دنیا مخالف ہو گئی یہ دشمنی حسین سے نہیں تھی یہ دشمنی اتباع رسول سے تھی یہ دشمنی آئین اسلام سے تھی یہ دشمنی قرآن سے تھی کیوں قرآن کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے جس نے مخالفت کی وہ کانسٹیٹیوشن آئین میں امینڈمنٹ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ آئین ختم ہو جائے اسلام ختم ہو جائے اسلام میں جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے اور حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے لیکن جو اتباع پیغمبر کرتے تھے
اگر اتباع پیغمبر دنیا کہتی ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام اور باقی جو رفقات تھے وہی صرف اتنے ہی کیوں آئے، باقیوں کو کیا تھا؟ بھائی جو میں کہتا ہوں اتباع پیغمبر کرتا تھا اس کو آنا چاہیے تھا، جو اتباع پیغمبر نہیں کرتا تھا اس کو کیا؟ بھائی خطرہ تو اتباع پیغمبر پہ تھا۔ دین کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اور بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے وہاں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا کہ حسین ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جو بھی آیا اس نے کہا کہ چھوڑ دو، کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے یہی مشورہ دیا۔ تو ان کو کیا پتا کہ نگاہ امامت کیا دیکھ رہی ہے؟ کم از کم یہ وہ لوگ تھے جو اتباع پیغمبر کرتے تھے، اور جن کو اتباع پیغمبر کا ہی نہیں پتا ان کے لیے دین کیا، قرآن کیا، اسلام کیا۔ اسی لیے حسین نے کہا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ یہ اتباع پیغمبر، اتباع رسول تا قیامت باقی رہے، اور اس کے لیے مختلف صحبتیں اٹھائیں۔ جنگ صفین میں علی کے پاس ایک ایسا نوجوان تھا جس نے دشمن کی فوجوں پہ حملہ کیا، کشتوں کے کشتے لگا، جو سامنے آیا کٹ کے دو ہو گئے، اور بڑے بڑے پہلوان آئے کٹتے گئے، اور پتہ نہیں چلتا تھا، خود ایسے پہنایا ہوا تھا مولا نے۔ ساری دونوں طرف کی فوجیں حیران تھی کہ یہ نوجوان کون تھا۔ جب واپس آئے سر سے اتروایا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ دو گھر کے پاس بلند تر صلوات محمد۔ پھر ایک مرتبہ حملہ کیا، اور دشمنوں کی جو آخری صفیں تھیں وہاں تک پہنچ گئے، اور اب سوائے گرد و غبار کے اور کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ جناب یاسر کہتے ہیں کہ مولا شہزادہ نظر نہیں آ رہا، تو بس تھوڑی دیر بعد دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جب نکلے ہیں نا، تو مولا فرماتے ہیں ہاذا کمر بنی ہاشم، یہ ہے کمر بنی ہاشم۔ آپ کے آقا مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور کسی نے کہا کہ حسین پہ آسے ہیں، کیونکہ گاڑی دور نہیں تھا، تو یہ آواز عباس کے کان میں پڑی۔ وہ جس کو کہا تھا کہ پانی لے کر آؤ، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ پانی لے کے آیا، اور سر پہ رکھا ہوا ہے کوزہ، اور پانی چھلک چھلک کے بازوؤں تک، اور کیا کہا مولا نے پاس بٹھایا اور دونوں بازوؤں پہ بھروسہ کیا اور کہا عباس میرے بیٹے تیرے یہ بازو سلامت رہے، اور یہ بازو حفاظت آل رسول میں رہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ چھوٹے تھے عباس، ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب میں تمہیں بلاؤں گا تم آؤ گے، چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ
7 دن پورا ویک پورا ہفتہ جناب عباس سوئے نہیں. کہا کہ پتہ نہیں حسین کب ملائے. اور یہی چھوٹی شہزادی کو جب پتہ چلا عباس سوئے نہیں, آنکھیں سوج رہی ہیں, سبل ہو گئی, تو بڑی شہزادی سے کہا کہ ثانی زہرا بھائی کئی دنوں سے سویا نہیں لگتا ہے, جاگ رہا ہے. جب پوچھا نظریں نیچی, ثانی زہرا پوچھتی ہیں کہ بھائی یار کیوں نہیں سویا, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ نظریں نیچی تھی. کہا میں اس لیے نہیں سویا کہ مجھے میرے مولا نے کہا ہے کہ میں کسی بھی وقت عباس بلاؤں گا, ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب پھر تم میری آواز نہیں سنو گے, میں بلاتا رہوں گا تم آؤ گے نہیں. شہزادی لے گئی امام مولا کے پاس اور کہا کہ مولا یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ کہا کہ میں نے تو یہ بات یاد دلائی ہے لیکن وہ وقت ابھی نہیں آنے والا, وہ وقت بہت دور ہے. عزیزان جب ہم یہ محرم مناتے ہیں نا, ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم ہمارے دل میں, میرے دل میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا مسائل پڑھتے ہوئے کہ یہ 1400 1450 15 سال پہلے محرم ہوا تھا, جو پہلے کر عزیزانوں وہ دن آ گئے اور محمد چلے گئے, قاسم چلے گئے, علی اکبر چلے گئے. جب کوئی نہ رہا تو عباس کہتے ہیں مولا اب مجھے اجازت دے دیجیے. فرماتے ہیں کہ عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو, میرا جی نہیں چاہتا تمہیں اجازت دوں. فرماتے ہیں مولا مجھے بتاؤ وہ میری فوج رہی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. بس اتنے میں آزادار ہو, خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. ایک جگہ پہ 40 بچے کوزے لیے ہوئے کھڑے تھے اور سامنے جناب سکینہ موجود تھی. مشکیزہ ان کے ہاتھ میں تھا اور کہا چچا آپ کے ہوتے ہوئے سکینہ پیاسی ہے, یہ بچے سارے پیاسے ہیں, پلیز ہمیں پانی کا اگر کوئی بندوبست ہو سکے تو ہمیں پانی پلا دیجیے. اللہ تش کی آوازیں سنی, نے اجازت لی. امام نے کہا ہاں ان کے لیے پانی لے آؤ. جب حضرت عباس علمدار چلے نہر کی طرف مشکیزہ لیا تو ہم جتنے بھی دشمن تھے ان کو چیرتے ہوئے, کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچے, قدم پانی میں رکھا اور اب سب کو پکار کے کہا اور ظالموں تم یہ دیکھتے نہیں ہو, یہ چاہتے نہیں تھے کہ پانی جو ہے وہ حسین کے خیموں تک پہنچے. مجھے یہ بتاؤ کہ اب اس پانی پہ قبضہ عباس کا ہے یا تمہارا ہے؟ عباس چاہے تو پانی پی سکتا ہے. عباس کو مجبور نہ سمجھو, اس لیے کہ عباس مجبور نہیں ہے, مأمور ہے. پانی چلو میں لیا, روایت یہ بھی ہے, پانی چلو میں لیا اور اس پانی کو پانی پر مار دیا. مقاتل کہتے ہیں کہ یہ پینے کے لیے نہیں لیا تھا, صرف یہ دکھانے کے لیے لیا تھا کہ ظالموں اگر عباس چاہے تو پانی پی سکتا ہے. عزاداروں مشکل کا بڑا پانی سے آپ جانتے ہیں کہ ترائی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے, لیکن جب نشق پانی سے بری ہوئی ہو
تو ترائی سے واپس آنا مشکل ہوتا ہے، اور ظالموں کو جب یہ پتہ چلا کہ اگر عباس کو نہ روکا گیا پانی حسین کے خیموں تک پہنچ جائے گا، بس سب مل کر آئے، انہوں نے مل کر حملہ کیا اور ایک ظالم نے درخت کی اوٹ سے وار کیا، آپ کے مولا کا دایاں بازو کٹ گیا، نسلیزے کو اپنے بائیں بازو سے سنبھالا، بس تھوڑا سا آگے بڑھے، حکیم ابن طفیل مظلوم ظالم نے ایک تلوار کا وار مولا کے بائیں بازو پہ کیا، دونوں شانے کٹ گئے۔ اب جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، دانتوں میں دبا کر بس ایک یہ امید تھی، آس تھی، سہارا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ مشک پانی کی بری ہوئی خیمے تک پہنچ جائے۔ بس عزاداروں، عباس کی یہی کوشش تھی، چل رہے تھے، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، بس کیزے کو دانتوں میں دبایا ہوا ہے اور گھوڑے کے سہارے سے اس کے پیٹھ پہ رکھ کے اپنی ٹانگوں سے دبایا ہوا ہے۔ بس ایک یہی تھا ان کا کہ یہ مشکیزہ جو ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن ایک تیر ایسا آیا، ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے پہ لگا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، پانی بہ گیا، بس اب عباس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ ظالم نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا، ایک تیر سینے میں لگا، ایک تیر آگے آنکھوں میں لگا، یہ سارے حملے ہونے تھے کہ ایک ظالم نے گرد سر پہ مارا، تو آپ کے مولا گھوڑے پہ نہ سمجھ سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کس طرح سے نیچے اترے گا۔ بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، مولا میری نبض کو آئیے۔ روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اور لوگوں میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ عباس پہ پہنچے، سر اٹھایا، کہا عباس میں حسین ہوں، کہا مولا میں دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میری آنکھ میں ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون جمع ہے۔ مولا نے اپنی عباس سے خون اس آنکھ میں تھا وہ خون صاف کیا، پہلے بھی کیا ہے کہ یہ مسلسل ہوگا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مومن تھک جاتا ہے، یہ مسلسل رونا جو ہے آپ کے چھوٹے ایمان سے آپ جو پہلا عزادارہ کر لیا گیا مسلسل کئی سال روتے رہے، اور ہم کل یا پرسوں یہ سیاہ لباس بھی اتار دیں گے، محرم ختم ہو جائے گا ہمارے لیے اور شہزادیوں کا محرم اس کے بعد شروع ہوگا۔ آنکھ صاف کی، مولا کو دیکھا، کہا مولا آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مولا نے کہا کہ عباس بھیا ایک ہی میری آرزو ہے، تمنا ہے کہ مجھے بھائی بھائی کا پکارو۔ کہا مولا میں تو کنیز کا بیٹا ہوں اور آپ تو آقا دادی کے بیٹے ہیں، فرزند رسول ہیں، میری یہ جرات اور ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ کہا عباس کہ میری آخری تمنا اور آخری خواہش ہے، بس عباس کے منہ سے نکلا بھیا، اور کفسرے انسری سے روح نے پرواز کیا، اور ان بچوں کی نگاہ جو تھی وہ علم پہ تھی، جناب سکینہ کی نگاہیں علم پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد علم نظر نہ آیا تو اب امام حسین علیہ السلام نے علم کو اٹھایا۔ جب علم ایک مرتبہ ان فوجوں کے درمیان سے پھر بلند ہوا تو جناب سکینہ کی امید بنی اور بچوں سے کہا کہ میرے چچا بھی آئیں گے، سب کو سیراب کریں گے، برتن نہ اٹھاؤ، اسی کتاب میں رہنے دو۔ عزادارو
رحمت سے.